السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے احسان سے 28ویں پارہ ہے، سورۃ منافقون ہے، آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے رستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کو واضح کیا ہے۔ صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہیں، اس کے کیا مرتبے ہیں، رتبے کیا ہیں۔ تو اللہ کا الحاکمین ان آیات کریمہ میں فرما رہے ہیں، جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اے انسانوں خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، شان دی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ تمہارے پاس موت کا بلاوا آ جائے، موت کے فرشتے آ جائیں، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، بندہ بڑے ترلے مارے گا، اللہ کو بڑی ہائیاں کرے گا، بڑی منتیں کرے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں یہ جو مال ہے یہ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں تو نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پیارے بھائیو، اس وقت یہ جو ہے التجائیں کرنا، یہ اللہ کا الحاکمین کے سامنے اور اس کے فرشتوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، ضرورتیں رکھنا اور ان سے التجائیں کرنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، اپنی دولت خرچ کروں، اپنا سب کچھ خرچ کے نیک بندہ بن جاؤں۔ مگر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب ہمارا وقت آ جاتا ہے ہم ایک لمحہ نہ آگے ہونے دیتے نہ پیچھے ہونے دیتے۔ تو پیارے بھائیو، صدقہ کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی بات اپنے ذہن میں رکھیں، صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے اس مال میں سے جو مال پڑے پڑے سال ہو جائے، اس کے بعد زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث بھی ہے لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول الحول، اس وقت تک مال میں زکوٰۃ نہیں جب مال کو پڑے پڑے سال نہ گزر جائے۔ اور صدقہ بندہ کہیں بھی کسی حالت میں، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، اللہ کے راستے میں اپنی خوشی سے جو کچھ وہ دیتا ہے وہ صدقہ ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کی اتنی فضیلت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، من تمرۃ من کسب، اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ مال پاک ہونا چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے، تو اللہ اس مال کی بڑی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، حتی یکون مثل الجبل الاحد، جب قیامت والے دن بندہ آئے گا اپنے نامہ اعمال میں اور پہاڑ کے برابر نیکیاں دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ یہ کہاں سے آئی؟ اللہ کا الحاکمین کہیں گے یہ جو تو نے میرے راستے میں ایک کھجور خرچ کی تھی یہ اس کا اجر ہے۔
تو پیارے بھائیوں صدقے کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اور میں اللہ کا نبی ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، مگر ہے افسوس ہمیں اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، وہ کہتا ہے یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو تم صحیح ہو جاؤ گے، ہم اس کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں، الا ماشاء اللہ، بس وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کا قرآن کہیں یہ حد نہیں لگاتا کہ آپ نے لاکھوں روپے میں خرچ کرنا ہے، اور من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، اور ایک کھجور کتنے روپے کی، 5 روپے کی، 2 روپے کی، اللہ اس کی قدر کیا ڈالتا ہے قیامت والے دن، اور پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو غنی ہے، وہ تو وہاب ہے، وہ تو معطی ہے، اور اس کے بعد تو سارے خزانے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ سورۃ حج میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں نہ ہمیں تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہمیں اگر پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کے جذبات پہنچتے ہیں، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ 2 پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کس نیت سے، محبت سے، پیار سے کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے۔ اللہ ایک گندم کے دانے سے 60 ڈالیاں اگاتا ہے، اور 60 ڈالیوں سے 70 اس کے خوشے بناتا ہے، اور 70 خوشوں میں سے 700 دانے نکالتا ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں ایک دانے سے ہمارے صدقے کو تشبیہ دے کے فرمایا ہے کہ تمہارا صدقہ اس دانے کی طرح ہے، پہلے وہ 7 گنا، پھر 70 گنا، پھر اللہ تمہاری محبت کو دیکھ کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، خدارا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، اللہ نے تمہیں ہر طرح کے مال سے نوازا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس مال میں سے صدقہ دیا جائے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں فجر کے بعد، ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو بد نصیب تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے پاس مال بھی ہے، اللہ اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ تو پیارے بھائیو، یہ آپ کی ابھی خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے کہ آپ کن لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، صحابہ اکرام تو وہ تھے، تو صحابہ کی تاریخ تو پڑھی ہے، صحیح البخاری میں آتا ہے، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں جب ہم صدقے کی فضیلت سنتے تھے ہمارے پاس مال نہیں ہوتا تھا، سارا دن جا کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے شام کو چند کھجوریں لا کے اللہ کے نبی کو دیتے، کہتے یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے۔ اور ان کے دلوں میں محبت تھی، انہیں اللہ سے محبت تھی، جنت کی محبت تھی، انہیں ایک اللہ پہ یقین تھا، اللہ کے نبی پہ یقین تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ مالوں میں سے وہ خرچ نہیں کرتے جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے، جو چیز ہمارے گھر میں معاشرے میں
ردی کے قابل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو, نہیں. صحیح بخاری تو پڑھیے. جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا, فرمایا اللہ کے نبی مدینے کی فلاں جگہ میرا ایک باغ ہے, وہ باغ چشموں والا باغ ہے, بڑی اہمیت کا حامل باغ ہے, میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو. تو پیارے بھائیوں خدا را, اللہ تم سے لاکھوں نہیں مانگتا, ہزاروں نہیں مانگتا, روزانہ کی بنیاد پہ چند روپے اور چند ٹکے. اور یہ بھی سن لیں, اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی بیوی سے فرمایا اگر تو گن کے اللہ کے راستے میں دے گی, اللہ بھی گن گن کے دے گا. اگر آپ میں اتنا ایمان مضبوط نہیں کہ آپ 10 یا 50 کے نوٹ بغیر گنے دے سکتے ہیں, تو اپنے پاس ٹھیپے رکھ لیں. وہ دوسری جو کرنسی ہے وہ رکھ کے آپ اس میں سے ہاتھ بھر کے اللہ کے راستے میں دیں. نہیں دیکھیں وہ کتنے ہیں, تو اللہ بھی تمہیں بغیر گنے دے گا. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے, اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صدقے کی فضیلت سمجھ کے اپنے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ صدقہ کرنے کی توفیق دے جس میں ریاکاری نہ ہو, اور وہ صدقہ جو ہمارا اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہو, اور قیامت والے دن وہی راز ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد